کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی۔ اسی عرصہ میں قریش نے ایک فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی عمارت خستہ حال ہو چکی تھی اور اس کی دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ہر قبیلے نے خوشی خوشی خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا۔ ابھی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ہوا یوں کہ جب دیواریں حجر اسود کی سطح تک بلند ہو گئیں تو اس بات پر جھگڑا پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا۔ جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ سعادت ان کے حصے میں آئے۔ 4-5 روز میں یہ جھگڑا شدت اختیار کر گیا اور یوں محسوس ہونے لگا کہ اس مسئلے پر حرم پاک میں خون خرابہ ہو جائے گا۔ بالآخر ابو امیہ مخزومی نے تجویز دی کہ جو شخص مسجد حرام کے دروازے سے پہلے داخل ہوگا اسے حکم یعنی ثالث اور جج مان لیا جائے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اسے سب قبول کریں گے۔ اس تجویز پر تمام قبائل نے اتفاق کیا۔ اللہ رب العزت کی مشیت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے تو سب بیک زباں پکار اٹھے، یہ امین ہیں، ہم ان کے ثالث اور جج ہونے سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ کے علم میں یہ معاملہ لایا گیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بننا قبول فرمایا اور فیصلے کا ارادہ فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر چادر پر رکھا اور قبائلی سرداروں سے کہا کہ وہ سب چادر کو پکڑیں اور اوپر اٹھائیں۔ سب نے حکم کی تکمیل کی۔ جب چادر مقام حجر اسود تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقررہ مقام پر نصب فرمایا۔ اس مدبرانہ فیصلے سے تمام قبائل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست کی دھاک بیٹھ گئی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک شخص کو بھی ناراض کیے بغیر یہ تنازع حل فرمایا۔ اس سارے معاملے میں ایک حکمت الہی بھی واضح نظر آتی ہے، وہ یہ کہ حجر اسود کو نصب کرنے کی سعادت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے بھلا کسی اور کے حصے میں کیسے آ سکتی تھی؟ معزز ویور، اس واقعے پر جتنا غور کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ابو امیہ مخزومی یہ تجویز جو اس نے پیش کی بظاہر کچھ معقول نظر نہیں آتی، کیونکہ کوئی شخص بھی مسجد حرام میں داخل ہو سکتا تھا اور وہ کوئی الٹا سیدھا فیصلہ بھی کر سکتا تھا، کوئی ایسے اپنے قبیلے کی طرفداری بھی کر سکتا تھا، اور مزید یہ کہ اس سے بہتر تجویز قرآن اندازی کی بھی ہو سکتی تھی، مگر دراصل فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ ہی نے ابو امیہ مخزومی کے دل میں یہ تجویز ڈالی، اسی ذات نے ہی تمام قبائل سے اس تجویز کو متفقہ طور پر منوایا، اور اسی خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو مسجد حرام میں داخل فرمایا، اور اسی ذات کا یہ فیصلہ تھا کہ اس کے گھر یعنی کعبۃ اللہ میں حجر اسود بھی اس کا رسول ہی نصب فرمائے۔ اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت و فراست حجر اسود کے بابرکت ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔